والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت رات کی، اور قسم ہے طاق رات کی، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ چلی جائے. حضرات، آج ذی قعدہ کی 27ویں تاریخ ہے. 2 یا 3 دن میں انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ پوری ایک تاریخ لے کر آتا ہے. سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے. ذی الحجہ کے معنی ہوتے ہیں حج والا مہینہ. چونکہ اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت کو، بڑی عبادت کو ادا کیا جاتا ہے، اس تناظر میں اس کا نام ذی الحجہ رکھا گیا ہے. اور اسی مہینے میں ایک بہت بڑی عبادت جس کو ہم قربانی کہتے ہیں وہ بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے. گویا 2 عبادتیں ہیں، ایک حج کی عبادت اور دوسرے قربانی کی عبادت. دونوں کا اس مہینے سے بہت گہرا اور اٹوٹ تعلق ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ اس مہینے کے جو ابتدائی ایام ہیں وہ بڑی فضیلت کے اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی ہے اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ اس طرح سے نہ گزر جائے، یا وہ عشرہ اس طرح سے نہ گزر جائے جیسے عام عشرے یا عام دن گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی صبح کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے. ولیال عشر، اور ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. والشفع والوتر، اور 10ویں تاریخ جو یوم النحر ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے اور خاص طور سے عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. والوتر، اور 9ویں تاریخ جو عرفہ کا دن ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں سے خوب واقف ہیں، لیکن علماء کرام نے مزید یہ بیان کیا ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو قومیں اور جو ملتیں بھیجیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں. کسی کی 200 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، اس طرح سے عمریں ہوا کرتی تھیں. لیکن امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں بہت مختصر ہیں اور بہت کم ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان طویل عمروں کی عبادتوں کی تلافی کے لیے کچھ ایسے اعمال دے دیے ہیں، کچھ ایسی عبادتیں دے دی ہیں جن کے ذریعے سے وہ طویل عمر کی عبادتوں تک یہ قوم پہنچ سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کے بارے میں کہا جاتا ہے سید الایام، تمام دنوں کا یہ سردار ہے. اس دن میں ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑی کو انسان اس گھڑی کو غنیمت سمجھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی ضرور مغفرت ہو جاتی ہے. تو بہت اہم دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سید الایام کہا ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شب قدر رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی جو 10 دن رکھے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ایک طرف قرآن کریم ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسری طرف سنن ابی داؤد میں واضح انداز میں آیا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام. کوئی بھی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بڑھ کر اعمال صالحہ ان دنوں میں زیادہ پسندیدہ ہیں. ہاں، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ نکلے اور وہ شہید ہو جائے تو شہید کا مرتبہ اونچا ہے اور شہید کا مرتبہ بڑا ہے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ مہینہ شروع ہوگا برکتوں کا ایک تسلسل قائم فرما دیا ہے، اور ایک جھڑی ہے جو برکتوں کی اور رحمتوں کی لگ جاتی ہے.
تو ایسے موقع پر ان دنوں کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر دن ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے مماثل ہے یا اس کے مساوی ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ جو الفاظ رسول ہیں، کلمات رسول ہیں، حدیث رسول ہیں، ان سے اعمال کی طرف رغبت کی ترغیب ملتی ہے اور ہمیں اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان کی بنیاد پر ہم اپنے اعمال کے اندر اضافے کا سلسلہ قائم رکھیں۔ اور ایک نسائی کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا گیا، یہ تو اقوال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں عاشورے کا روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ عاشورے کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ عاشورے کا روزہ ہوتا ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن جو مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہے، ایام 20 کہلاتے ہیں یہ دن، 13ویں 14ویں 15ویں، ان کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، یہی 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، ان کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اور عبادت میں اور طاعت میں، تلاوت میں، ذکر و تسبیح میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور جو چوتھی چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری مواظبت کے ساتھ، پوری استمرار کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعت سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، روا روی میں نہیں، سرعت کے ساتھ نہیں، جلد بازی کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں ایسی ہیں کہ دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے تمام اسباب و وسائل ایک طرف رکھے جائیں اور یہ 2 رکعتیں ایک طرف رکھی جائیں تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ وزنی ہو جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے 2 رکعتوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو یہ ایام ہیں اور یہ دن ہیں اور جو راتیں ہیں بہت قریب آ رہی ہیں، ان کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ انہی دنوں اور راتوں میں ایک دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن کا مطلب ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، وہ خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ عرفہ کے توجیہ کی ہے محققین نے اور علماء نے کہ عرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن حجاج اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیطان پورے سال جتنا شرمندہ نہیں ہوتا، اس دن سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اسے نظر آتا ہے کہ حاجیوں کو مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے شیطان کو بہت زیادہ پشیمانی اس دن ہوتی ہے۔ تو عرفہ کے دن کے سلسلے میں 2 اعمال ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہا والسنہ التی بعدہا۔ عرفہ کا روزہ ایسا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کے معافی کرانے کا ذریعہ ہوگا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا عمل ہے عرفہ کے دن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عرفہ کی فجر ہوتی تھی اسی دن سے آپ تکبیر تشریق کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سلسلہ تھا، یہ تکبیر کا زمزمہ تھا جو آپ کے ذریعے بلند ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا کہ 9 تاریخ سے لے کر 13ویں تک ہر نماز کے بعد کہنا ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے سے ان دنوں کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا احساس کرایا جا سکتا ہے۔ یہ 2 عبادتیں اس دن کی خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو 10واں دن ہوتا ہے ذی الحجہ کا، وہ تو یوم النحر ہے۔ اس دن قربانی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ تہوار کا دن ہے، یوم اکل و شرب، وہ کھانے اور پینے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نے روزہ رکھنا حرام کیا ہے۔ اسی طرح 10ویں تاریخ ہے، 11ویں تاریخ ہے، 12ویں تاریخ ہے، 13ویں تاریخ ہے، 4 دن جو ان میں ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھانے پینے کا دن بنایا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر جہاں ایک طرف ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی استحضار نیت کے ساتھ، اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور پھر قربانی کیجیے۔ قربانی کا یہ عمل شاعر اسلام میں ہے، قربانی کا یہ عمل جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت زید بن ارقم کی
مشہور حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں کیا ملے گا ان کے بدلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمارے نام اعمال کو بھرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے ایک نیک بندے کی زندگی کو ہمارے ایک نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کے طرز کو ہر وقت ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی صحیح رخ کی طرف جائے گی اور صحیح طور پر ہم زندگی گزار سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، چاہے وہ توحید کے سلسلے، چاہے شرک کے مقابلے میں توحید کی قربانی ہو، اسی کے ساتھ ساتھ وہ گھر بار چھوڑنے کی قربانی ہو، یا اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی قربانی ہو، یہ تمام قربانیاں یادگار ہیں کہ آخرت تک اور قیامت تک یہ سلسلہ اس کا جاری رہنا چاہیے اور اس طرح کے نمونے پیش آنے چاہیے۔ تو یہ قربانی کا جو عمل ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام نے اس کا بہت اہتمام فرمایا ہے۔ قربانی واجب ہے، ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو، جو صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے اسی نصاب کے حساب سے قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ سال بھر مال ہو اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن قربانی میں یہ شرط نہیں ہے۔ قربانی میں یہ ہے کہ کسی کے پاس 612 گرام چاندی موجودہ اس کے وزن کے لحاظ سے 612 گرام چاندی یا اس کی مالیت ہو، یا 87 گرام سونا ہو یا اس کی مالیت ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ان تینوں دنوں میں سے کسی دن بھی یہ حاصل ہو جائے تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے قربانی کے حوالے سے کہ عام طور پر کہتے ہیں گھر میں ایک قربانی کر لیں گے تو پھر وہ قربانی ہو جائے گی سب کی طرف سے۔ نہیں، جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان صاحب نصاب کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ خواتین پر عام طور پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ وہ صاحب نصاب ہوا کرتی ہیں زیورات کی وجہ سے، اتنے زیورات ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا ان کو مستقل قربانی کرنی چاہیے، اور جن لوگوں پر قربانی ہے واجب ہے ان کو قربانی کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تینوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اور اپنے ناخنوں کے ساتھ، اور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور اے اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں خوش دلی سے قربانی کرو، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ ہم قربانی کا اہتمام کریں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند ہوگا اس سے پہلے ناخن اور بال کٹا لینا چاہیے تاکہ جس کو قربانی کرنی ہو وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرے جو حاجی ہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قربانی کرنی ہو تو وہ اپنے ناخن کو اور اپنے بال کو نہ کاٹے، اور اس کے بعد ہی وہ قربانی کے بعد ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے چند آداب ہیں، شرائط ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان کی معلومات حاصل کریں اور پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دانشمندی کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو جو آ رہے ہیں ان کو خوب غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔